مسیح میں آپ سب کو اسلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے، مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت دانییل کی کتاب، اس کا 7 باب 9ویں آیت سے 10ویں اور 13ویں سے 14ویں آیت تک۔ اور جب میں دیکھ رہا تھا تو تخت نصب کیے گئے اور تمام قدیم ایام بیٹھ گیا۔ اس کا لباس برف سفید تھا اور اس کے سر کے بال اون کی طرف شفاف تھے۔ اس کا تخت آگ کے شعلے کی مانند تھا اور تخت کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے۔ اس کے حضور سے ایک آتشی ندی نکل کر بہہ رہی تھی۔ ہزارہ ہزار اس کے خدمت گزار تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور میں کھڑے تھے۔ تب ارباب عدالت بیٹھ گئے اور کتابیں کھولی گئیں۔ میں نے رات کی رویا میں نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ابن انسان کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا، اور وہ قدیم ایام تک پہنچا اور اس کے حضور لایا گیا، اور حکومت اور عظمت اور مملکت اس کے سپرد کی گئی، تاکہ تمام قومیں اور امتیں اور زبانیں اس کی خدمت گزار ہوں۔ اس کی حکومت ابدی اور لازوال حکومت ہے، اور اس کی مملکت غیر فانی ہوگی۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 96، اس کی پہلی آیت سے دوسری، 5ویں اور 6ٹھی آیت تک۔ خداوند کے لیے ایک نیا گیت گاؤ، اے تمام ممالک خداوند کے لیے گاؤ۔ خداوند کے لیے گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو۔ کیونکہ قوموں کے تمام معبود ہیچ ہیں، پر خداوند نے فلک کو بنایا، عظمت اور حشمت اس کے حضور ہیں، قدرت اور جمال اس کے قدوس میں ہیں۔ اے قوموں کے گھرانوں، خداوند ہی سے حشمت اور قوت منسوب کرو۔ ہدیے لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ، پاک آرائش سے خداوند کو سجدہ کرو۔ اے ساری زمین اس کے حضور کانپتی رہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی دوسری تلاوت دوسرا پطرس، اس کی پہلا باب 16 آیت سے 19 آیت تک۔ کیونکہ ہم نے تمہیں فیلبوسی کی کہانیوں کا پیچھا کر کے نہیں، بلکہ آپ اس کی عظمت دیکھنے والے ہو کر اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور ظہور کی خبر دی تھی۔ کیونکہ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور بزرگی پائی جس وقت نہایت بڑے جلال سے اسے ایسی آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں۔ اور جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے، یہی آواز آسمان سے آتی ہوئی ہم ہی نے سنی تھی،
اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ قائم ہے، اور تم اچھا کرتے ہو جو اس پر نظر کرتے ہو، کیونکہ وہ ایک چراغ ہے جو تاریک جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک وہ نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں طلوع نہ ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس متی اس کا 17 باب پہلی آیت سے 9ویں آیت تک۔ اور 6 دن کے بعد یسوع پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ساتھ لے کر انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا، اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی، اور دیکھو موسیٰ اور الیاس اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ تب پطرس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خداوند، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، اگر تیری مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور دیکھو اس بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور نہایت ڈر گئے۔ تب یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا کہ اٹھو اور مت ڈرو۔ جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو یسوع کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔